تو اس کے باوجود تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن کامل؟ جو لوگ انہوں نے عصر وحی کو دیکھا ہے، نزول وحی کے عصر کو دیکھا ہے، اس کے بعد قرآن جب جمع ہوا اس کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے جو شہادت دی ہے اس کی شہادت کو تم کیسے نظر انداز کرتے ہو؟ کس بنا پر نظر انداز کرتے ہو؟ ان کی شہادت کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہمارے مذہب میں اجماع ہے. تو نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، ہمارا یہ دعویٰ کہ حسن اللہ یاری کا یہ کہنا کہ اصول کافی، فروع کافی، روزہ کافی بالکل صحیح ہیں، اور پھر ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ناقص ہے اس وقت جو پوری دنیا کے اندر موجود ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید اصلی صورت میں ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس پر ہم دلائل دے رہے تھے، لیکن روافظ کی طرف سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل من گڑت ہے، یہ اپنی طرف سے آپ بنا رہے ہیں، یہ وہ. ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے. آج ایک اور روایت میں پیش کر رہا ہوں جس کے اندر اب قرآن مجید فرقان حمید کی پہلے میں آیت پیش کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اصول کافی کی عبارت پیش کروں گا کہ کلینی کا عقیدہ کیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے. یہ سورہ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ، آیت نمبر ہے 115. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ارشاد فرمایا تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے ہی یہ عہد لے لیا تھا. اور وہ کون سا عہد تھا جو اللہ رب العالمین نے لیا؟ وہ خالق کائنات نے پہلے سپارے کے اندر ہی بیان فرما دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. ارشاد فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، جنت میں جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ پیو، تمہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اس ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اس ایک درخت سے روکا گیا ہے. اور یہی بات سورہ اعراف میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کی. یعنی بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں من الشجرہ کے ذکر ہے کہ شجر سے روکا گیا ہے، شجراتن شجراتن شجراتن. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فناسیہ. اب سورہ طٰہٰ میں کہا وہی وعدہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف صورت ہائے قرآنی کے اندر بیان کیا گیا تھا، اسی کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے کہ ہم نے آدم سے اس سے پہلے یہ وعدہ لیا تھا لیکن فناسیہ. حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے اور آپ نے اس کا پھل کھایا، اور یہ جو کھایا ہے یا ان سے یہ فعل جو صادر ہوا ہے فناسیہ، پس وہ بھول گئے تھے، یعنی انہیں ارشاد خداوندی یاد نہ رہا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے جو ہے ان کے اندر کھانے کی اور یہ بھول جانے کی جو ہے وہ عزم نہیں پایا، نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا. تو یہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. کس چیز کے بارے میں؟ کہ ہم نے درخت سے روکا تھا، لیکن جب وہ ان کے قریب گئے وہ ان کے ذہن سے محو ہو گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ان سے روکا ہے. فرمایا ہم نے نافرمانی کا جو ارادہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں نہیں پایا. لیکن کلینی کیا کہتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کون سا لیا؟ یہ سن لیں جی. کلینی کہتا ہے، یہ میرے پاس اصول کافی ہے، صفحہ 215 ہے، جلد 1 ہے، کتاب الحجہ، روایت نمبر ہے 1104، کہ عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ نبی عبداللہ کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فی قولہ، اس قول کے بارے میں روایت ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے یہ وعدہ لیا تھا کلمات فی محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین والائمۃ، یعنی تاجدار مدینہ جانے دو علیہ وسلم کا، حضرت علی کے کلمات کا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کلمات کا، والحسن والحسین والائمہ، اور ائمہ کے کلمات کا، من ذریتہم، ان کی اولاد میں سے، فناسیہ، پس وہ بھول گئے. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کیا ہے اور ادھر آیت کیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو تفسیری نوٹ تھا، لیکن اگلی بات سنیے، ہَٰذَا وَاللَّهِ نَزَلَتْ عَلَىٰ محمد. اب کلینی کہتا ہے کہ نہیں، خدا کی قسم یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی. جب تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت کا نزول ہوا، جبریل امین لے کر آئے تو اس میں الفاظ تھے کلمات فی محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین والائمۃ من ذریتہم. یہ لفظ تھے کہ ان کی ذریت میں سے جو ائمہ ہوں گے، ان کے کلمات کے، ان کی ولایت کے، ان کی امامت کے. لیکن حضرت آدم بھول گئے، حضرت علی کی ولایت کو بھول گئے، امام حسن و حسین کی ولایت کو بھول گئے، 12 ائمہ کی ولایت کو بھول گئے، بلکہ تاجدار مدینہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، نبوت اور رسالت کو بھی بھول گئے. اور آگے کلینی کہتے ہیں ہَٰذَا وَاللَّهِ نَزَلَتْ عَلَىٰ محمد. یہ کوئی تفسیری نوٹ نہیں ہے یا کوئی حاشیہ نہیں ہے یا کوئی امام جعفر الصادق ایک بیان کی وضاحت نہیں کر رہے، بلکہ کلینی کیا کہتا ہے ہَٰذَا، خدا کی قسم یہ آیت اسی طرح ہی نازل ہوئی تھی، نزلت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیں اس عبارت سے کیا معلوم ہوا؟ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کلینی کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، تحریف شدہ ہے. اور حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ کلینی جو کچھ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے. مطلب کیا نکلا؟
مطلب یہی ہے کہ حسن اللہ یاری کا عقیدہ کہ موجودہ قرآن اصلی نہیں، یہ کر کٹا تو باہر آ گیا، جو اندر چھپا ہوا گند تھا وہ باہر نکل آیا. اور جب پوری دنیا کے کوئی سکالر اسے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، نہیں میرا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا ہے، دیکھیں جو حضرت عمر کا ہے، جو حضرت عثمان کا ہے، یہ ہے وہ ہے. اپنا بتاتا کیوں نہیں؟ اپنا تیرا ہم واضح کریں گے. تو کہتا ہے کلینی 100% صحیح، اور کلینی کہتا ہے کہ یہ آیت یوں اتری تھی اور موجودہ قرآن میں یوں ہے، تو تیرا عقیدہ واضح ہو گیا کہ تو بھی تحریف قرآن کا قائل ہے.